السلام علیکم ویورز، فلم سٹار شہباز اکمل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، 2022 کا جو سال ہے وہ گزر چکا ہے، تو یہ جو سال ہے کئی لوگوں کے لیے بڑا پیارا گزرا، بڑے اچھے ان کے کام ہوئے، کوئی مشکلیں آسان ہوئیں، اور کئیوں کے لیے بڑا جو تنگ دستی کا سال تھا، اور ظاہر ہے ملا جلا رجحان آپ کو پتہ ہے خدا کے دنیا میں رہتا ہے، تو کسی کے پاس اچھا کسی کے پاس برا۔ تو ہم جو آج مین ہماری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے فنکاروں کو آج ڈسکس کریں گے، یا آپ کی خدمت میں ان کی جو ساری زندگی کا حال وال مختصراً سب کا چھوٹا چھوٹا پیش کروں گا، جو کہ 2022 میں جن کا انتقال ہوا، اور کچھ ٹیلی ویژن کے لوگ تھے، کچھ پاکستان فلم انڈسٹری کے لوگ تھے جنہوں نے بڑا پیارا کام کیا، اور ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا میں نے آج کا جو ولاگ ہے سال کے اختتام پر یہ بنانا بہتر سمجھا کہ وہ لوگوں کو یاد کیا جائے جو کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے سے جدا ہوئے ہیں۔ تو اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جن کی وفات ہوئی ہمارے جو پچھلے سال میں 2022 کے سٹارٹ میں، تو ان کا نام تھا رشید ناز صاحب، جو کہ بڑے سینئر اور بڑے پیارے اداکار تھے، اور خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق تھا۔ ہندوستان میں بھی انہوں نے کام کیا جا کے، اور بڑا پیارا جو ڈرامہ تھا وہ ہم ڈرامہ سیریلز جو ہم نے دیکھیں، بچپن سے ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہیں، اور بڑے قابل آدمی تھے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب کہیں باہر سے آ رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں پڑھنے کی اجازت دے رکھی ہے، تمہیں شہر میں پڑھا رہا ہوں، مگر ہمیں اپنی روایات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور رشید ناز صاحب کی جو وفات ہے وہ 18 جنوری 2022 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو دیبا بیگم ہماری فلم آرٹسٹ ہیں، وہ اور رشید ناز صاحب آپس میں سمدھی ہیں۔ رشید ناز صاحب کا جو بیٹا ہے، ان کی جو شادی ہے وہ دیبا بیگم کی بیٹی کے ساتھ انجام پائی ہے۔ اور ویورز، اس کے بعد ہمارے بڑے پیارے جو ہمارے اداکار تھے، ہمارے ساتھی تھے، ہم نے بہت ٹائم ان کے ساتھ گزارا، جن کا نام تھا مسعود اختر صاحب۔ وہ ہمارے پاس امن پارک میں بھی آ جاتے تھے، جہاں آغا طالب صاحب جو فلم آرٹسٹ ہیں، اور میں اور مسعود اختر صاحب تقریباً روز شام کو ہمارے پاس آ جاتے تھے، اور کافی دیر تک گفتگو بھی ہوتی تھی۔ بڑا پیارا وقت تھا وہ۔ تو ان مسعود اختر صاحب کی بڑی فتوحات ہیں، بڑا ان کا جو پیریڈ انہوں نے ٹیلی ویژن پر گزارا، بڑے پیارے ڈراموں میں انہوں نے کام کیا۔ تو یہ اسی دن گیا تھا جس دن گھر سے دھکا کھا کر یہ گلی کی گود میں آ گیا۔ مجھے تو نوکر لگے۔ 1940 میں وہ سہیوال کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور 1968 میں انہوں نے فنون لطیفہ کو جوائن کیا، اور انہوں نے پھر تھیٹر بھی کیا، انہوں نے ریڈیو بھی کیا، اور پاکستان فلم انڈسٹری میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اور پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی بڑے پیارے انہوں نے ڈرامے بنائے، اور ہم نے وہ دیکھے، اور بڑے نامور آدمی تھے۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ 2021 میں ان کا جو ایک جوان بیٹا تھا تو ان کی وفات ہو گئی، جس کا ان کو بہت غم تھا۔ تو سمجھ لیں کہ اسی غم میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے دل کی حرارت بند ہو گئی۔ تو 5 مارچ 2022 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بر صغیر پاک و ہند کی اگر ہم بات کریں تو اس میں لتا منگیشکر کا نام سب سے سر فہرست آتا ہے، کہ جو گلوکاری کے سمجھ لیں کہ دیوی تھیں، ان کا ایک بڑے لقب ان کو ملے کہ ان کے جو گلے میں ہے وہ دیوی کی آواز بولتی ہے، اور جو ہندوستان میں لوگ ان کو لائک کرتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ جو پاکستان میں بھی لوگ ان کو چاہتے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں، لتا منگیشکر کو اور رفیع صاحب کو کون نہیں جانتا، یہ بہت بڑے نام ہیں۔ تو ان کی بھی جو وفات ہے وہ 6 فروری 2022 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور 29 مئی 2022 میں چڑھ دے پنجاب کا ایک سپوت تھا جس کا نام تھا سدھو موسے والا۔ تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سی سٹرگل کی، لیکن جب ان کی وفات ہوئی، ان کو قتل کر دیا گیا بڑا ظالمانہ طریقے سے۔ اس وقت ان کی جو شہرت تھی وہ دگنی اور تگنی زیادہ ہو گئی، اور بہت لوگ ان کو لائک کرنے لگ گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا جو عروج تھا وہ زیادہ ہو گیا، اور جو بھی ٹک ٹاک پہ آپ دیکھتے ہوگا گانے، اور ایسے میڈیمز پہ جو گانے زیادہ تر سدھو موسے والے کے ہی چلتے ہیں۔ اور مسعود خواجہ صاحب ایک ایسے آرٹسٹ ہوئے ہیں جن کو ہم نے بیچاروں کو ساری زندگی سٹرگل میں دیکھا ہے۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ اور جو بھی ٹیلی ویژن سینٹر ہیں ہمارے پاکستان میں، ان میں اکثر میں انہوں نے کام کیا، اور بڑی بیچاروں نے اپنی زندگی سٹرگل میں گزاری۔ ان کی 20 جون 2022 میں وفات ہوئی۔
سونے پہ لگنے اور راجا نمبردار جی ایویں تسگرائے نہیں ساریاں کڑیاں تے نہیں مرنیاں نا تکیا پہلی بار راجے نی اکھیاں چ پیار ٹنگ ٹنا ٹنگ ٹنگ ٹنا ٹنگ ٹنگ. ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کے جو لیجنڈ ولن ہیں وہ مصطفیٰ قریشی صاحب، ان کی جو بیگم تھیں اور روبینہ قریشی ان کا نام تھا، وہ بڑی اچھی سنگر تھیں، اور خاص طور پہ سندھی جو گانے تھے ان کے بڑے بڑے مشہور ہوئے، اور سندھ جو ریڈیو ہے وہاں پہ انہوں نے بڑی اپنی سروسز دیں. تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو ان کا جو انتقال ہے وہ 13 جولائی 2022 میں وہ وفات ان کی ہوئی. اور ویورز، تنویر جمال صاحب جو ہمارے بڑے ایک سینئر آرٹسٹ ہوئے ہیں، کہ ہم نے ان کو شروع سے دیکھا کہ انہوں نے مختلف کردار ادا کیے فلموں میں، اور فلم کے ہدایت کاری بھی انہوں نے کی، اور ایز اے پروڈیوسر بھی انہوں نے فلمیں بنائیں، اور آرٹسٹ تو وہ تھے ہی، اور بڑے وہ پاپولر بھی تھے. اکثر آپ نے فلموں میں، اردو فلموں میں اور پنجابی فلموں میں بھی ان کو آپ نے دیکھا ہوگا. تو ان کی جو شادی تھی وہ ٹوکیو میں ایک خاتون سے ہوئی. تو اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ وہ ٹوکیو بھی چلے جاتے تھے جاپان میں، اور پاکستان میں بھی آ جاتے تھے، کام بھی کرتے تھے. تو کافی عرصے سے ان کو کینسر لاحق تھا. تو پھر اور 13 جولائی 2022 میں ان کا انتقال ہو گیا. پھر مجھے تھائی لینڈ بینکاک میں شنگریلا ہوٹل کی ایک چین بن رہی تھی، 5 اسٹار ہوٹل، سیلز ایگزیکٹو فار مڈل ایسٹ اینڈ یورپ، کیونکہ میں فرینچ اور عربک دونوں جانتا تھا، مجھے وہاں اپوائنٹ کیا. اور نیرا نور نے جو بھی گانا گایا وہ امر ہو گیا. انہوں نے اتنا پیارا اپنا زندگی کا دور گزارا. تو پہلے آپ کو شاید علم ہوگا کہ وہ پہلے ان کی ٹانگیں کمزور تھیں، وہ کھڑے ہو کے گا نہیں سکتی تھیں، اور انہوں نے بیٹھ کے اتنے خوبصورت گانے گائے، بڑے بڑے پیارے. بعد میں پھر ان کا علاج بھی ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گئی، اور ماشاءاللہ سے پاکستان فلم انڈسٹری میں بھی انہوں نے بہت خوبصورت گانے گائے، اردو کے بہت پیارے گانے گائے. تو ان کی جو پیدائش ہے وہ آسام ایک علاقہ ہے ہندوستان کا، وہاں پہ 1950 میں وہ پیدا ہوئی، اور ان کی جو وفات ہے وہ 20 اگست 2022 میں ان کا انتقال ہو گیا. تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا پل کے بچھا دوں، ساری عمر بتا دوں تو جو. اگر ہم پاکستان تھیٹر کی بات کریں تو صفحے اول کے جو اداکار ہیں ان میں طارق ٹیڈی صاحب کا نام جو وہ ہم شمار کرتے ہیں. تو ان کی زندگی میں جو 2 شادیاں انہوں نے کی، پہلی ان کی جو بیگم تھی ان کی وفات ہو گئی، تو دوسری جو تھی ان کو چھوڑ کر چلی گئی. تو کافی کیسز وغیرہ بھی ان کے چلتے رہے، وہ بڑے پریشانی میں انہوں نے اپنی جو بات کی زندگی گزاری. 2 بیٹیاں تھیں ان کی، صفا اور مروہ کے نام سے. تو وہ ایک بیٹا بھی تھا ان کا جنید، جس کو سونو کے نام سے سب پکارتے ہیں. تو یہ ان کی چھوٹی سی فیملی تھی، بڑے پیارے تھے، اور بڑا اچھا کام انہوں نے ساری زندگی کیا. تو ان کی جو وفات ہے 19 نومبر 2022 میں ان کا انتقال ہو گیا. السلام علیکم جی، میں طارق ٹیڈی. اور ویورز، اگر ہم اسماعیل طارہ صاحب کو اگر یاد کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک 50-50 پروگرام تھا، جو کہ پہلے زمانے میں آیا، کافی عرصہ پہلے، ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے. اور وہ پاکستان جو ٹیلی ویژن انڈسٹری ہے اس میں سب سے مقبول ترین جو پروگرام ہوا وہ 50-50 ہوا. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کو بڑی عزت دی، اور انہوں نے بڑی بڑی پیاری فلموں میں بھی کام کیا، اور ٹیلی ویژن ڈراموں میں بھی کام کیا. ریسنٹلی بھی ان کے ڈرامے آ رہے تھے، ہم دیکھتے تھے. تو اور ان کی جو وفات ہے وہ 24 نومبر 2022 میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے سر. ہم جو ہے نا کمپنی کی طرف سے ذہین کو گھر ملا، ہم اس میں شفٹ ہو گئے ہیں، اور اس گھر میں پہلی خوشی جو وہ سارا کی اور ذہین کی ہوگی. اور ویورز، پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام افضال احمد صاحب، جنہوں نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، بڑی بڑی پیاری فلمیں کیں، بڑا خوبصورت کام کیا، اور انوکھے انداز میں اپنی زندگی گزاری، عام زندگی بھی اور فلمی جو اداکاری تھی وہ بھی ان کی باکمال تھی. تو تقریباً 20 سال انہوں نے معذوری میں گزارے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کو فالج تھا، اور بڑے انہوں نے
بڑی دکھیا زندگی سمجھ لے گزاری. فائنینشلی تو وہ ٹھیک تھے لیکن آپ کو پتہ ہے اتنا آزاد خیال بندہ اور اتنا زیادہ کام کرنے والا اور ملٹی نیشنل سمجھ لیں وہ اداکار تھے. تو اور 2 دسمبر 2022 میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. گجر نے ونگا تیرے ہاتھاں چ نہیں ساڈیاں باواں چ پائیاں تو ہن سانو گجر لئی موت دا بوا کھولنا ہی پوسی. اور اگر ویورز ہم گلوکاری کی طرف آئیں اور غزل کے میدان میں دیکھیں تو بلقیس خانم کا نام جو ہے وہ سر فہرست ناموں میں سے ایک ہے. بلقیس خانم کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کیسی کیسی غزلیں گائیں, ایسا کلام گایا اور بڑی پیاری اپنی زندگی بھی گزاری. ان کا جو انتقال ہے وہ 21 دسمبر 2022 میں ان کا انتقال ہوا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم تو یہی اب کہہ سکتے ہیں ویورز. تو یہ سارے جو جتنے بھی لوگ تھے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا انہوں نے بڑا پیارا کام کیا, بڑی سٹرگل میں زندگی گزاری اور وہ اپنے کام سے وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے غربت بھی دیکھی اور اچھے دن بھی دیکھے. تو آپ لوگوں نے بھی ان کو پسند کیا اور میں نے کہا یہ جو ریسنٹلی یہ سال گزرا ہے اس میں جتنے لوگ تھے جو خدا کو پیارے ہو گئے تو ان کو یاد کیا جائے, ان کو کوئی عزت افزائی ان کی جائے. تو یہ ولاگ بنا کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ جلد ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.